وعلامته أن يصح الإخبار عنه وبه كزيد قائم، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ ان يصح الإخبار عنه، کہ اس سے خبر دینا، اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، وبه، اور اسم کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو۔ اخبار عن کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کوئی نیوز، کوئی بات بتلانا، جیسے زید قائم میں زید کے بارے میں یہ خبر دی گئی کہ وہ کھڑا ہوا ہے، تو زید مخبر عن ہوا، وبہ، اور مخبر بھی یا اخبار بھی کہتے ہیں کہ کسی چیز کے، جس چیز کے ذریعے خبر دی جائے گی اس کو مخبر بھی کہیں گے، جیسا کہ زید قائم میں زید کے بارے میں جو خبر دی گئی وہ قائم کے ذریعے دی گئی، زید کے بارے میں جو خبر دی کھڑے ہونے کی، وہ لفظ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ قائم تھا، تو قائم مخبر بھی ہوا۔ تو اسم کی علامت یہ ہے کہ وہ مخبر عن اور مخبر بھی دونوں اس کا بننا صحیح ہو۔ اگر وہ مخبر بھی تو بن سکتا ہو، اگر وہ مخبر بھی تو بن سکتا ہو لیکن مخبر عن نہ بن سکتا ہو تو پھر وہ اسم نہیں ہوگا۔ جیسے فعل عمرو، فعل جو ہے یہ مخبر بھی جو ہے، مخبر بھی تو ہے کہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے، لیکن یہ مخبر عن نہیں بن سکتا، لہذا اس کو اسم نہیں کہیں گے، یہ اسم کی علامت قرار نہیں پائے گی کہ اگر خالی وہ مخبر بھی بن سکتا ہو، مخبر عن نہ بن سکتا ہو تو یہ اسم کی علامت نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ مخبر عن بھی کہتے ہیں اور مسند الیہ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح مخبر بھی کو مسند بھی کہتے ہیں، مخبر عن، مخبر بھی، مسند الیہ اور مسند، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کو مبتدا اور خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ والاضافۃ کغلام زید، والاضافۃ کغلام زید، اور مضاف ہونا، الاضافہ کا عطف ہے ان یصح پر، ان یصح جو ہے ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور الاضافہ معطوف بن جائے گا۔ تو اسم کی ایک علامت کیا ہے؟ مضاف ہونا۔ الاضافہ سے مراد یہ ہے کہ وہ مضاف ہو، مضاف ہونا، کا غلام زید، جیسا کہ زید کا غلام، غلام یہاں پر مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے، تو مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس طرح مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، اسی طرح مضاف الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَدُخُولُ لام التعریف، اور لام تعریف کا اس پر داخل ہونا، کالرجل، جیسا کہ الرجل۔ لام تعریف اگر کسی کلمے پر داخل ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اسم ہے، فعل پر یا حرف پر لام تعریف داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خالی لام کا ذکر کیا، یعنی جو کلمہ معرف ہو، معرفہ ہو، اور الف لام کے ذریعے معرفہ ہو، الف لام اس کے شروع میں ہو، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کے لیے جو حرف آتا ہے وہ لام کو قرار دیا ہے۔ یہ اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ مختصر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرف تعریف اصل لام ہے، الف حرف تعریف نہیں ہے۔ پھر الف کہاں سے آیا؟ الف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لام چونکہ ساکن تھا اور عربی زبان میں ابتدا بالسکون دشوار اور محال ہے، تو کلمے کو شروع کرنے کے لیے
تاکہ اس دشواری سے بچا جا سکے الف لے آئے، حمزے وصل لے کر آ گئے، تو پھر یہ جو ہے یہ جو دشواری تھی ختم ہو گئی اور الف لام ہو گیا۔ ورنہ حقیقت میں جو تعریف کلمے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اسم نکرہ کے اندر اگر تعریف پیدا کرنی ہو، اس کو معرفہ بنانا ہو، تو اصل میں حرف اس کے لیے صرف حرف لام ہے۔ الف جو ہے وہ ابتدا بالسکون محال ہونے کی وجہ سے لایا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ والجر والتنوین نحو بزید، جیسا کہ بزید، اگر کسی کلمے کے آخر میں جر آیا ہوا ہے یا تنوین آئی ہوئی ہے تو اس صورت میں وہ اسم ہوگا، فعل پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ تنوین کی 4 قسموں کے علاوہ جو ایک قسم ہے تنوین ترنم، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ تنوین ترنم جو شعر میں شعر کے آخر میں آتی ہے تو وہ فعل پر بھی آ سکتی ہے، وہ حرف پر بھی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تنوین کی 4 قسمیں ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی علامت کیا ہوئی؟ جر۔ کلمے کے آخر میں اگر جر ہو تو سمجھ لیا جانا چاہیے کہ یہ اسم ہے، اس لیے کہ جر جو ہے وہ آتا ہے حرف جر کی وجہ سے۔ جر جو ہے حرف جر کی وجہ سے آتا ہے، اور حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، تثنیہ، جمع، نعت یعنی صفت۔ نعت عربی میں کہتے ہیں صفت کو، جو آپ نے نحو میر میں موصوف صفت کا بیان پڑھا ہوگا تو موصوف کو منعوت اور صفت کو نعت کہتے ہیں۔ آگے تصغیر، مصغر، اور ندا۔ ندا سے مراد یہاں منادا ہے، یعنی اگر کوئی کلمہ تثنیہ ہے یا جمع ہو، اسی طرح وہ صفت بن سکتا ہو، صفت بن رہا ہو، یا اس کی تصغیر لانا صحیح ہو۔ تصغیر کے لیے 3 وزن ہے، مشہور وزن فعیل ہے، مشہور وزن فعیل ہے، جیسے قریشن۔ تو تصغیر ہو، اور ندا سے مراد حرف ندا نہیں بلکہ منادا ہے، اور وہ اسم منادا بن رہا ہو، تو اس صورت میں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کلمہ جو ہے اسم ہے۔ تو یہ ہو گئی اسم کی علامتوں کا بیان مکمل ہوا۔ اور بھی بہت سی علامتیں ہیں اسم کی جو باقی رہ گئی ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے، جیسا کہ آپ نے نحو میر میں پڑھا ہوگا کہ تائے متحرکہ اس کے آخر میں ہو، تائے متحرکہ اس کے آخر میں ہو، جیسے ضاربۃ، گول تا اگر اس کے آخر میں ہو تو یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح کوئی اسم منصوب ہو جیسے بغدادی، تو وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اور الاضافہ میں جو ہم نے کہا تھا کہ مضاف ہونا، تو مضاف الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ تو کافی علامتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں، یہ علامتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، انشاءاللہ یہ علامتیں بھی کافی رہیں گی آپ کے لیے۔ اچھا، ایک بات رہ گئی ہے، التثنیۃ والجمع، کہ تثنیہ اور جمع ہونا اسم کی علامت ہے، لیکن آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ تثنیہ اور جمع تو فعل بھی ہوتا ہے، چنانچہ ہم نے پڑھا تھا فعل تثنیہ مذکر غائب اور فعلوا جمع مذکر غائب، اسی طرح حاضر اور حاضر کے صیغے ہیں، تو اس میں تو تثنیہ و جمع ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ و جمع اسم کی علامت اور خاصیت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل تثنیہ نہیں ہے، وہاں پر گردان میں جو تثنیہ اور جمع جس کو ہم کہتے ہیں وہ فعل نہیں ہوتا، وہ ضمیر ہوتی ہے، یعنی فاعل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تثنیہ اور جمع، فاعل واحد ہی ہوتا ہے، فاعل مفرد ہی ہوتا ہے۔
فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو ضمیر اس کے آخر میں آتی ہے وہ تثنیہ یا جمع بنتی ہے، اس کے لحاظ سے اس صیغے کو تثنیہ جمع کہہ دیا جاتا ہے۔ آگے النعت جو ہے، تو جس طرح صفت بننا بھی اسم کی خاصیت ہے، اسی طرح موصوف یعنی منعوت بننا بھی اسم کی خاصیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ علامتہ، تو یہ مبتدا بن جائے گا، ان یصح الاخبار عنہ وبہ، ان یہ ہے مصدریہ، تو ان یہ پورا جملہ یصح الاخبار عنہ وبہ، یہ ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر معطوف علیہ بن جائے گا، اور آگے الاضافۃ معطوف بنے گا واو حرف عطف کے بعد۔ ان یصح الاخبار عنہ وبہ، اس کو یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ جس کو مخبر عن اور مخبر بہ دونوں بنایا جا سکتا ہو تو وہ اسم کی خاصیت ہے۔ اگر صرف وہ مخبر بہ بنتا ہو اور مخبر عن نہ بن سکتا ہو تو وہ اسم کی خاصیت نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ اچھا، کزید قائم، یہاں پر اس کو زید قائم پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ کام جو ہے دو صورتیں ہیں، یا تو زید قائم کو ہم زید قائم پر ہم حقیقی اعراب داخل کریں گے، تو وہ پھر کاف جو ہے جملے پر داخل ہو گیا کہ زید قائم، ٹھیک ہے، جملے پر داخل ہونے کی وجہ سے یہ جملہ بن گیا پورا۔ اور اگر ہم اس کو اعراب حکائی پڑھیں گے تو اس صورت میں بھی زید قائم ہوگا، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں زید قائم ہی ہوگا۔ یعنی اگر زید قائم کی آپ ترکیب کریں کہ زید مبتدا اور قائم خبر، تو مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مجرور، تو پھر اس صورت میں بھی زید قائم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو ہم زید قائم اس کو اعراب حکائی دیں اور اس کو ایک کلمے کے ضمن میں مان لیں تو پھر اس صورت میں بھی یہ اس کے اوپر زید قائم کی اعراب آئے گی۔ والاضافۃ کغلام زید، ہاں البتہ یہاں غلام زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور غلامی زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر غلام زیدن پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں اس پر اعراب حکائی آئے گی، غلاموں میں جو ضمہ آئے گا آخر میں وہ حکایت کا اعراب ہوگا۔ اور اگر ہم سے غلامی پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کی ترکیب جو ہے نا اس طرح ہو جائے گی، کاف حرف جار، غلام مضاف، زید مضاف الیہ۔ ودخول لام تعریفی، یہاں پہ میں نے بتلایا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے، اس کو اگر آگے بحث آئی تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم تفصیل گفتگو کریں گے۔ ابھی اتنا سمجھ لیجیے چاہیے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب جو ہے صحیح تھا اور راجح تھا، تو اس لیے انہوں نے لام تعریف کا ذکر کیا خالی۔ آگے یہ سب جو ہے آپ ان کو سب کو نا معطوف علیہ معطوف معطوف علیہ معطوف بناتے جو ہے نا ان یصح پر لے کے جائیے گا، اور پھر آخر میں سارے جب معطوف اور معطوف علیہ جمع ہو جائیں گے تو پھر ان کو علامتہ کی خبر بنا دیجیے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں فإن كل هذه من خواص الاسم، کہ یہ جتنی بھی علامتیں ہیں یہ اسم کی خاصیتوں میں سے ہیں، یہ اسم کی خاصیتوں میں سے ہے، یعنی یہ علامتیں اسم کی ذات میں داخل نہیں ہیں بلکہ یہ اس کے خاصیتوں میں سے ہے۔ ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدا۔ اچھا، خاصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز اسے بتا دوں کہ خاصیت الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کہ کسی چیز کی خاصیت اسے کہتے ہیں کہ وہ اسی شے میں پائی جائے اور اس کے علاوہ دوسری شے میں نہ پایا جائے تو اس کو خاصیت کہتے ہیں۔ تو یہ علامتیں اور یہ خاصیتیں جو مذکور ہیں یہ صرف اسم میں پائی جائیں گی، فعل اور حرف میں نہیں پائی جائیں گی، تو اس لیے ان کو خاصیت سے تعبیر کیا گیا۔ ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدا، اور اخبار عن کے معنی یہ ہیں کہ وہ محکوم علیہ ہو، اس لیے کہ وہ فاعل یا مفعول یا مبتدا ہوتا ہے۔
اوپر جو آیا تھا نا کہ پہلی علامت یہ ہے کہ اخبار عن، اس کا مخبر عن ہونا صحیح ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ مخبر عن سے مراد ہے محکوم علیہ، یعنی اس پر حکم لگایا گیا ہو، اور محکوم علیہ سے مبتدا نہیں ہوتا بلکہ فاعل اور نائب فاعل اور مبتدا تینوں محکوم علیہ بنتے ہیں، تینوں پر کسی چیز کا حکم لگایا جاتا ہے۔ فاعل، جیسے فاعل کی مثال لیجیے آپ، ضرب زید، زید نے مارا، تو ضرب کا حکم زید پر لگا۔ پھر مفعولاً، یہاں مفعولاً سے مراد جو ہے مفعول بھی نہیں ہے بلکہ نائب فاعل ہے، مفعول سے مراد نائب فاعل ہے، جیسا کہ ضرب زید، تو زید کی پٹائی کی، یعنی زید کو پیٹا گیا تو یہ پٹائی کی نسبت زید کی طرف کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی زید پٹائی کا حکم زید پر لگا۔ او مبتدا، مبتدا کے بارے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ محکوم علیہ کس طرح ہے۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وَاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى۔ یہاں سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے اسم کی اوپر جو ہے انہ کلمۃ تدل سے آخر تک اسم کی جو تعریف کی تھی وہ اصطلاحی تعریف تھی، اب اسم کی لغوی تعریف کر رہے ہیں، لغوی معنی اور لغوی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سمو سے مشتق ہے، یہ سمو سے مشتق ہے، سما یسمو سمو، علا یعلو علو کے وزن پر، اور اس کے معنی آتے ہیں بلندی کے، اس کے معنی بلندی کے آتے ہیں۔ تو اسم کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی دونوں قسم، اپنی دونوں قسیم، قسم نہیں، قسم الگ ہوتی ہے اور قسیم الگ ہوتی ہے، اپنی دونوں قسیم پر غالب رہتا ہے، اپنی دونوں قسیم کے مقابلے میں ممتاز رہتا ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ تنہا دو اسم جملہ بن جائیں گے، کلام بن جائیں گے، لیکن تنہا دو فعل یا تنہا دو حرف یا فعل اور حرف مل کر تنہا اسم کے بغیر جو ہے کلام اور جملہ نہیں بن سکتے۔ جملہ بننے کے لیے اسم ضرور ہو، اسم کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے اسم کو یہ خاصیت اور یہ امتیاز حاصل ہے اپنے دونوں قسم پر، اسی لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ لا لکونہ واسمًا علی المعنی، بعض لوگوں نے یہ وجہ بتائی کہ اسم کو اس لیے کہتے ہیں اسم کہ یہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، اسم جو ہے اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، کہ علامت کے معنی کہ اسم جو ہے اپنے معنی بتلاتا ہے، مسمى پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس صورت میں تو فعل بھی جو ہے اسم کے ہم شریک ہو گیا، اس لیے کہ فعل بھی اپنے معنی بتلاتا ہے، فعل بھی اپنے معنی بتلاتا ہے، تو اس لیے اپنے معنی پر جو ہے وہ علامت ہوتا ہے، اسی لیے یہ کہنا کہ اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے معنی اور اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ فإن كل هذه من خواص الاسم میں فا جو ہے آپ اس کو مستانفہ بھی مان سکتے ہیں اس کو، اور ان كل هذه من خواص الاسم، ان جو ہے حرف ان جو ہے حرف ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ كل هذه، یہ ان کا اسم بن جائے گا، كل هذه ان کا اسم بن جائے گا، اور من خواص الاسم، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کسی شبہ فعل محذوف کے، ٹھیک ہے، پھر یہ ان کی خبر بن جائے گی۔ آگے ومعنى الاخبار عنہ میں واو جو ہے اس کو بھی مستانفہ مان لیں، اور معنی الاخبار عنہ کو جو ہے اخبار سے اس کو عنہ کو جو ہے اخبار سے متعلق کر لیں، اور معنی الاخبار عنہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور ان یکون محکوما علیہ
آگے لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدا، یہ لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدا، فاعلا او مفعولا او مبتدا یہ تو معطوف علیہ بن جائیں گے، اور پھر یہ لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا محکوم کے، ٹھیک ہے، محکوم کے متعلق ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ان یکون محکوما علیہ، یہ ان مصدریہ جو ہے یہ اسم کی تعویل میں ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر یہ اسم مؤول ہو جائے گا، اور اسم مؤول خبر بن جائے گی معنی الاخبار عن کے، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق مکمل ہوا، پھر اگلا سبق انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ آگے جو ہے فعل کی تعریف ہے اور اس کے بعد حرف کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔